بسم اللہ الرحمن الرحیم. خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو سینئر تجزیہ کار مرتضیٰ دورانی اور اعجاز عباسی. ناظرین، آج زرداری ہاؤس اسلام آباد میں اہم ترین اجلاس ہوا اور ابھی ایوان صدر میں اجلاس شروع ہو چکا ہے. اور بڑی خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا اور باضابطہ یعنی اس کا اعلان ابھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گا. لیکن ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ باضابطہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. دوسرا، وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب ان کی وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا وہ استعفیٰ دیں گے یا تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں گے. پھر پاکستان جو مسلم نون جو تیسری بڑی جماعت ہے اور مسلم نون فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ جو نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی اور وہ اپوزیشن بینچ پر بیٹھے گی. یہ 3-4 موضوعات ہیں اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں کہ آج جو زرداری ہاؤس اسلام آباد میں اہم ترین اجلاس ہوا. درانی صاحب، ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ آج اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا. جی بہت شکریہ راج صاحب. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کافی دنوں سے آزاد کشمیر میں سیاسی ہلچل بھی چل رہی ہے اور کشمکش کی صورتحال تھی، کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے 3 سال سے بالکل غیر فعال ہو چکی تھی آزاد کشمیر کے سسٹم میں، اور ان کو آپ سمجھ لیں کہ غیر متعلق بھی ہو چکی تھی اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ڈسکریڈٹ بھی ہو گئی تھی. تو ان سیاسی جماعتوں نے اونرشپ ہی لینی چھوڑ دی تھی ریاستی امور سے، ریاستی معاملات سے. تو ایک ایم ایل ایز کی حکومت قائم تھی، ہائیبرڈ نظام تھا جس نے آزاد کشمیر کا وہ نقصان کیا، وہ ریاست پاکستان کا نقصان کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں بھی اس کا ازالہ ناممکن ہوگا. اور اسی تناظر میں جو ہے وہ آج پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی جو ہے نا سیکنڈ جو ہے میٹنگ ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی زرداری ہاؤس میں فریال تالپور صاحبہ نے ایک میٹنگ کی تھی، اس کے بعد پھر کراچی میں جو ہوئی تھی، اس کے بعد ایوان صدر اسلام آباد میں زرداری صاحب نے ان کو بلایا تھا. لیکن آج کی میٹنگ کا بڑا ایک سگنیفیکنس کا آپ اس کا سمجھ لیں کہ بڑی امپورٹنس تھی، یعنی فیصلہ کن مرحلہ تھا. فیصلہ کن مرحلہ تھا. اور یہ بھی میں آپ کے لیے ایک آپ کو خبر دے دوں کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ براہ راست جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کال کی. انہوں نے نہ تو اس میں زرداری ہاؤس کے لوگوں کو انوالو کیا اور نہ ہی جو ہے وہ کسی اور کو. انہوں نے براہ راست انہوں نے فیصلہ کیا پارٹی میٹنگ بلانے کا اور اپنے سیکرٹری کے ذریعے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین صاحب کو ایک لسٹ بھجوائی جس کے مطابق 17 جو ایم ایل ایز اور آپ کے جو باغ کے سابق ہمارے وزیر سردار قمر زمان صاحب، آپ کو میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ سردار قمر زمان صاحب کا نام انہوں نے خود شامل کرایا بلاول بھٹو زرداری نے. انہوں نے کہا یہ 17 لوگ ہوں گے. ایک قمر زمان صاحب چونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، پچھلے عرصے میں علیل تھے، تو ان کی عیادت بھی نہیں کر سکے تھے بلاول صاحب، تو شاید اسی لیے انہوں نے ان کو وہاں پہ بلایا کہ اسی بہانے سے ان کی عیادت بھی ہو جائے گی اور وہ سینئر رہنما ہیں، ان کی مشاورت بھی مطلوب تھی. تو جس کے بعد پھر زرداری ہاؤس کے لوگوں نے ادی فریال تالپور صاحبہ سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ یہ میٹنگ چیئرمین صاحب نے جو ہے وہ کال کی ہے. تو اس میں ان کا یہ موقف تھا کہ اگر سردار تنویر الیاس جو ہیں، چونکہ وہ ابھی انہوں نے نئی پارٹی جوائن کی ہے، اگر وہ شامل نہیں ہوتے میٹنگ میں تو ان کے ساتھ جو 3-4 ایم ایل ایز ہیں شاید وہ پھر ہمارے لیے پرابلم بن جائیں گے. تو اس لیے تنویر الیاس صاحب کا نام شامل کیا جائے. تو یہ میری اطلاعات ہیں کہ پھر فریال تالپور صاحبہ نے جو ہے وہ بات کی چیئرمین بلاول سے اور چیئرمین صاحب نے پھر اس پہ منظوری دی کہ ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، چیئرمین تنویر الیاس صاحب کو آپ بلا لیں میٹنگ میں. پھر وہ کرتے کرتے اور بھی نام شامل ہو گئے. پھر چودھری پرویز اشرف صاحب بھی آ گئے، پھر قاہرہ صاحب اور پھر راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم
جو ہے پاکستان، کیونکہ وہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی تھے، اس لیے ان کا لانا بہت ضروری تھا. تو جو 2 گھنٹے کی رائے صاحب 2-2.5 گھنٹے کی جو میٹنگ تھی، اس میں آزاد کشمیر کے معاملات کے حوالے سے پہلے تو جب یہ بات شروع ہوئی تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں تو اس حق میں ہی نہیں تھا پہلے دن سے کہ آپ اس حکومت کا حصہ بنیں. اگر پیپلز پارٹی نے ووٹ دینا بھی ہے تو ووٹ دے کے وہ وزارتیں لیے بغیر جس طرح ہم وفاق میں بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھ جاتے تو زیادہ بہتر تھا. لیکن ہمارے ایم ایل ایز نے اس وقت یہ شاید اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم نے اپنے حلقوں میں کام کرانے ہوتے ہیں، ترقیاتی فنڈز کا معاملہ ہوتا ہے اور بڑے ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ وزارتوں کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو میں نے پھر خاموشی اختیار کر لی. لیکن جو بلاول صاحب کی بات تھی وہ بالکل 100% درست تھی کہ جس طرح انوار سرکار نے 2.5 سال میں آزاد کشمیر کا حلیہ بگاڑ دیا، شر نشر کر دیا، ریاست پاکستان کو اور نظریہ پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا 2.5 سال میں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا بیانیہ جو ہے وہ معرض وجود میں آیا جس کا میرا خیال ہے کہ اب قومی سلامتی کے اداروں سمیت سیاسی لیڈرشپ کو اس کا تدارک کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑی دیر تک محنت کرنی پڑے گی، اس کی قیمت چکانی پڑے گی. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے زرداری ہاؤس میں، تو اس کے بعد یہ اصولی فیصلہ ہو گیا کہ ایک تو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی اور وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف ضرورت پیش آئی تو تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی. اب دوسری طرف سے یہ تھا، ہمیں اطلاع تھی کہ انوار الحق صاحب کو کہہ دیا گیا ہے اور ان کو میسج دے دیا گیا بڑا. اس کے ہم الگ سے آتے ہیں، یہ الگ سے سوال. ابائی صاحب، اب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ذرا آج بڑا اہم اجلاس تھا اسلام آباد میں، اور ایک اجلاس تو ختم ہو چکا اور دوسرا ابھی جو ایوان صدر آصف رضا داری کی زیر صدارت اجلاس ہو رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے 5-6 اجلاس ہوئے اور بالخصوص ابھی یعنی پچھلے ہفتے میں کو 3 اجلاس اوپر نیچے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اجلاس کے بعد کیا پیپلز پارٹی یعنی امیدوار کا فیصلہ کر پائے گی آج، کہ یا پھر اس کو 1-2 دن مزید لیے جا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. ویسے تو اس طرح کے اجلاسوں پر اور ان کی اہمیت اور ان کی جو ظاہر حساسیت ہے اس پر بھی، اور جتنی بڑی شخصیات ظاہر ان اجلاسوں میں بیٹھتی ہیں ان پر غور کیا جائے تو پھر تو ظاہر ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی غیر اہم اجلاس نہیں ہے، ظاہر ہے ان میں کوئی نہ کوئی ڈسکس ہو رہی ہے. لیکن ایک عام آدمی تو اب بھی یہ سوال کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے 3-4 اجلاس پہ در پہ ہو چکے، ان میں یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ انوار الحق کی حکومت کے خلاف اس کی حکومت کا حصہ نہ رہنے کا فیصلہ کر لیا گیا، عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا گیا، حکومت بدلنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ایک اجلاس میں بھی یہی بات، دوسرے میں بھی یہی بات، کراچی میں بھی یہی بات، اسلام آباد میں یہی بات، آج بھی پھر وہی بات. تو ایک عام آدمی سوال تو کر سکتا ہے کفیل صاحب کہ اس آج والے اجلاس میں کیا خاص پیش رفت ہوئی ہے چھوٹا سا معاملہ جو کہ نظر آ جانی چاہیے تھی. دیکھیں نا، اب بات یہ ہے، یہ تو سارے لوگوں کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس 17 لوگ ہیں، عدم اعتماد کے لیے ان کو 27 لوگ چاہیے. دعویٰ پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ ان کے پاس 27 نہیں 31 ووٹ ہیں. وہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے گروپ کے ووٹ بھی اور ماجد خان صاحب کا جو گروپ ہے ملا جلا کر 12-13 ووٹ سارے وہ ہیں، وہ سارے اپنے کھاتے میں لگاتے ہیں. اب یہ پریکٹیکلی بالکل عین ممکن ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن چونکہ آج کئی لوگ خیال کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا گروپ بھی اس سے زرداری ہاؤس کے اجلاس میں جائے، حالانکہ فیزیبل بات بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ بیرسٹر صاحب کا گروپ ابھی پیپلز پارٹی کا حصہ تو نہیں ہے، ماجد خان صاحب کا گروپ ابھی پیپلز پارٹی کا حصہ تو نہیں ہے، وہ کس حیثیت سے وہاں جاتے. لیکن چونکہ اب بھی انوار الحق صاحب اور ان کے حامیوں کا جو ایک دعویٰ ہے کہ ابھی تک یہ چائے کی پیالی پر 27 لوگ اکٹھے نہیں کر سکے، اگر اکٹھے کر جاتے تو وزیر اعظم کو اپنے ایلون کے عین مطابق استعفی میں آسانی رہتی. ابھی تک ان کی ایک لحاظ سے سمجھیں کہ وہ ایک گرپ چیز ان کے ہاتھ میں ہے. یعنی 17 کا مطلب 27 کا جو ہے نا فوٹو نہیں آیا، فوٹو نہیں آیا، نہیں عدد شمار بھی چلو فوٹو نہ آئے، بے شک یہ بھی آپ ثابت نہیں کر سکے کہ ایک بند کمرے میں اجلاس ہوا ہے جس میں 27 لوگ اکٹھے تھے، ان کے نام لکھ کر بھیج دیں. پھر بھی وزیر اعظم پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے پبلک کی طرف سے، عوام کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، دوسرا تیسرا. اب کرنے والے کام یہ ہے کہ آج شام کو جو ابھی اجلاس ہو رہا ہے
उसमें मैं भी पीपल्स पार्टी स्टेप फॉरवर्ड ले, आगे की तरफ जाए। उम्मीदवार का नाम भी ऐलान नहीं होगा, वो फाइनली करेंगे। ऐलान उस वक्त होगा जब अहमदाबाद की तारीख जमा होगी। तो उससे पहले ये जो दुरानी साहब ने बात की है, मुझे भी किसी ने बात बताई थी कि अनवार अल हक साहब के हवाले से ज़ाहिर है कुछ और फैसले भी कर लिए गए और उनको कहा गया है कि बाइज्जत बावकारती का यही है कि आप रास्ते से हट जाएं। अगर वो फैसला नहीं करते, अब चाहिए ये कि पीपल्स पार्टी को ये बात साबित करनी पड़ेगी कि वो अदम इत्तेमाद की तहरीक अगर लाती है तो क्या नून लीग के वोट लेगी, ये वादे होनी चाहिए। क्या बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के अगर वोट लेने हैं तो पीपल्स पार्टी के 2-4 लोगों को ऐवान सदर जाकर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के ग्रुप के 2-4 लोगों के साथ बैठकर कुछ सूरत तो वादे करें ना, कम अज़ कम पता ये चले कि अच्छा जी इनकी ये तैयारी मुकम्मल है। हालांकि है अंदरूनी खाना, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक आम आदमी को मुतमईन करने के लिए आपने कोई ना कोई चीज़, जो इत्तेहादी ग्रुप, जो छोटे इत्तेहादी ग्रुप आपको वोट देने के ख्वाहिशमंद हैं और उनको आपने आमादा किया हुआ है, उनके मुंह से ये बात कहलवाना बहुत ज़रूरी है कि हाँ जी हम इन शराइत पर या गैर मशरूत तौर पर पीपल्स पार्टी की आने वाली जो तहरीक होगी, जो मूवमेंट बनेगी, हुकूमत बदलने वाली, हम उसका हिस्सा हैं, तब जाकर बात बनेगी। वरना ये इजलास निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन हो सकता है। हम तो चलो समझते हों ज़ाहिर है चीज़ों को आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एक आम आदमी यही सवालात करता है और आप उसको कैसे मुतमईन कर सकते हैं, इसलिए मुतमईन नहीं कर सकेंगे। अभी बताइए, जो वज़ीर आज़म चौधरी अनवर अल हक साहब 30 माह का उनका जो इक़्तिदार का दौरा नहीं है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी वज़ीर आज़म साहब वो क्या सोच रहे हैं, पता है ना कि ये क्या सोच रहे हैं, और एक तो वज़ीर आज़म साहब क्या सोच रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं। क्या वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा देंगे, और जिन लोगों ने इनको लाया था तो अभी उनकी क्या पॉलिसी है वो अभी तक, यानी सबसे बड़ा सवाल ये है। राय साहब, ये तो हमेशा आपको पता है, जिस पर एहसान करो उसकी शर से महफूज रहो। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान पे एहसान किया था, उनको आउट ऑफ ब्लू ला के प्राइम मिनिस्टर बनाया, और जब इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी अब हम 4 साल आपको हमने बड़ा सहारा दिया, अब आप अपने कंधे पे खुद जो है ना अपनी टांगों पे खुद खड़े बोझ उठाएं, तो इमरान खान ने उनको कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है जी। तो अब आप ये देखें कि इस्टेब्लिशमेंट का उसी तरह का एक तजर्बा जो है ना वो अनवार उल हक साहब है, जिनको उन्होंने भी वो उस तरह का स्टेप उठा सकते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 48 में 53 के ऐवान में, 53 के ऐवान में 48 वोट पड़े हैं अनवार उल हक साहब को, वो ऊपर से तो नहीं गिरे। ठीक है, किसी ने उनको कहा है तो 48 वोट पड़े ना। एक अनवार उल हक साहब जो है उसको पीपल्स पार्टी, अकेला आदमी देखें, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, उस वक्त पीटीआई सारी ने वोट दिए थे, ये भी आपके जहन में होना चाहिए, मुस्लिम लीग, सब ने इस लाइन में खड़े होकर वोट दिए। अब ये है कि अब अनवार उल हक साहब का तो ये काम बनता था कि अपने जो मौसन थे उन्होंने जिस तरह इनको कहना था ये उस एक्ट अपॉन करते, लेकिन इन्होंने वही काम किया जो इमरान खान ने किया। इन्होंने नहीं, अभी तक तो यही किया। देखें ना, मसाल तौर पर जो हमारी इतलात हैं कि जी अगर इनको कह दिया गया कि इस्तीफ़ा दे दें या आप बाइज़्ज़त आप सेफ एग्जिट आपको देते हैं, तो फिर भी ये रिंग में रह सकते थे, मतलब ये उनके साथ मिलके फिर कोई एक पार्टी बना सकते थे। नहीं, शरारत कर सकते हैं अनवर अल हक साहब, शरारत तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी वो वज़ीर आज़म है, उनके पास इख्तियारात हैं, वो असम्बली भी डिज़ॉल्व कर सकते हैं। अभी तक तो उनके पास ये भी पावर है, अगर वो सदर को मशवरा दें आइन के तहत कि असम्बली डिज़ॉल्व करने का, तो सदर आइनी तौर पर पाबंद है, और अगर सदर साहब उस पर कोई एक्शन नहीं लेते तो 3 दिन में वैसे ही ऑटोमेटिकली असम्बली डिज़ॉल्व, 48 घंटों में, ठीक है, 3 दिन में या 48 घंटे। लेकिन मसला ये है कि अनवार उल हक साहब ने ये ऐसा क्यों किया। अब अनवार उल हक साहब का मौक़िफ़ दूसरी तरफ चला गया, वो ये कह रहे हैं कि कल से देखें, नहीं देखिए, वो ये उनका बहुत मुतमईन, आज भी वही नहीं, अभी भी उनका ये मौक़िफ़ है। नहीं, 27 बंदे उनको पता, 27 से ज्यादा हो गए हैं बंदे। ये अब बातें जो है ना, बातों से मामला आगे चला, ये नहीं, मामला और आगे चला, गिनती वाला मामला आगे चला। ये जो है ना पानी जो है ना सर से गुजर चुका है और बड़ा पानी बह चुका है कोहाला और आज़ाद पतन से। मसला ये है कि अनवार उल हक साहब को भी पता है कि मैंने जाना है, जी का जाना ठहर गया है, और उनको बता दिया गया है, उनको बता दिया गया है। मसला ये है कि जिनके वो उस पे आए थे तो सवार होके जिस घोड़े पे, अब वो घोड़ा ही वापस आ गया ना, अब उनको पैदल वापस आना पड़ेगा मोंडे पे वो चादर डाल के। मसला अब ये है कि अनवार उल हक साहब का मूड ये बन गया कि यार इन्होंने मेरे साथ किया क्या, ये तो मुझे आगे इन्होंने अगले इलेक्शन में भी जो है ना वो प्लेटफार्म देना था बड़ी सियासी जमात का, और फिर इनका ख्याल था इस्तीफ़ा
کہ اب میں نے سب اسپیکر بھی رہ چکا ہوں, میں منسٹر پہلے رہا ہوں, پھر اسپیکر رہا ہوں, پھر میں وزیر اعظم بھی رہا ہوں, اب مجھے صدر ریاست کا وہ شاید ان کا خیال تھا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ریاست کے لیے ناگزیر ہوں. یہ بھی پتہ ہے آپ کو, وہ یہ سمجھتے ہیں میں ناگزیر ہو گیا ہوں کہ میرے بغیر تو ریاست چل نہیں سکتی, جس ریاست کو انہوں نے بالکل زندہ دفنا دیا, درگور کر دیا. اب یہ ہے کہ وہ ان سے بڑے غصے میں ہیں. وہ آج کل آپ بھی سامنے نہ جانا کہ یہ نا آپ کے سر پہ کوئی گلاس مار دیں, وہ بڑے غصے میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اور میرے جو دوستوں کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ آپ لوگوں نے پورے نہیں کیے. حالانکہ آپ دیکھیں بغیر کچھ لیے دیے مفت میں 30 مہینے جو ہے آپ دیکھیں نا, اس اسمبلی کی آدھی مدت تو انہوں نے ہی ایز اے وزیر اعظم گزار دی, اس سے پہلے جو ہے نا آدھی مدت میں یہ اسپیکر رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ 4.5 سال کی جو اسمبلی ہے جس میں ابھی 6-8 مہینے رہ گئے, اس میں انوار الحق صاحب سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. پہلے اسپیکر رہے, پی ٹی آئی نے ان کو ووٹ دے کے اسپیکر بنایا, پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر ہی جو ہے نا وہ گروپس بنائے, اپنی سازشی دماغ سے انہوں نے بہت سارے کام کیے, تو کرتے کرتے وہ وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچے. تو وزیر اعظم آفس کو انہوں نے 2.5 سال ہولڈ کیا بلا شرکت غیرے. کسی وزیر کے پاس, کسی سیکرٹری کے پاس, کسی ایون سیکشن کلرک کے پاس بھی وہ پاورز نہیں تھے جو ان کے پاس تھے. ساروں کے پاورز انہوں نے اپنے پاس لائے. ریاست میں ایک جان کی کیفیت پیدا ہوئی. اس وقت جو ہے نا جو گھٹن کا ماحول ہے, جو آزاد کشمیر میں اس وقت آپ سوچیں بیوروکریسی کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے, سوابدیدی جو معاملات تھے وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئے, اور نہ ہی کوئی آزاد کشمیر میں عملی طور پر اس وقت کوئی حکومت رہ چکی ہے. بلکہ 2.5 سال سے ہمیں کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی. یہ تو ایم ایل ایز کی حکومت تھی, بس صرف ان کو اسکیموں کی حد تک, اور وہ جو ہے نا 100 میٹر اور 200 میٹر جو ہے نا سڑکیں جو ہیں 15-15 کلومیٹر اور 10-10 کلومیٹر ایم ایل ایز کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے دیتے تھے. 50-50 کروڑ روپے ایک ہی گلگے میں دیتے تاکہ میری حکومت بچی رہے. لیکن آپ دیکھیں سب جتنی تدبیریں تھیں ناکام ہوگی. کروڑوں اربوں کے فنڈز دیے اور ہر سب چھوڑ گئے, بلاک پروویژن دی. کل آپ اکیلے, آج بھی اکیلے بیٹھے تھے مصروف وزیر اعظم ہاؤس میں. آپ کو پتا کون تھا ان کے ساتھ؟ صرف وہی کرنا وقار ہو, یہ دونوں جنہوں نے 2.5 سال حکومت چونا لگائی رکھا پوری ریاست کو. اجازت بھائی صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ذرا آخری لمحات ہیں وزیر اعظم صاحب کے لیے, تو آپ کیا دیکھیں ذرا 33 ماہ کا وزیر اعظم کا اقتدار ہے, اور جیسے یہ دورانی صاحب نے کہا کہ بلا شرکت غیرہ وہ جو ہے نا وہ انہوں نے یعنی نظام کو چلائے رکھا, تو کیا یعنی وزیر اعظم کیا کریں گے اب؟ کیا وہ استعفیٰ دیں گے یا وہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں گے؟ کفیل صاحب, مجھے کسی نے بتایا تھا کہ استعفے کے لیے ان کو کہا گیا ہے, ان کو میسج کنوے کر دیا گیا ہے کہ ریزائن کر دیں وہ. اب یہ اس طرح کی باتیں بتانے والے, ہم تو وہاں بیٹھے نہیں تھے, ظاہر ہے تنام نے کان لگا کر اسے سنا ہے, لیکن یہ سیریسلی بات مجھے کسی نے بتائی تھی کہ وزیر اعظم کو کل گزشتہ جو کل مظفر آباد میں تقریب ہوئی ہے اس سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ریزائن کر دیں. اب اس وزیر اعظم نے ویسے تو آزاد کشمیر میں پچھلے 2-2.5 سالوں میں انہوں نے حالات خراب کیے ہیں, لیکن ان حالات خراب کرنے کے بعد ایک کلاڑی انہوں نے یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی بات ماری ہے اپنے پاؤں کے اوپر. معاہدے کے اوپر عمل درآمد کی بیشتر چیزیں جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے متعلق ہیں. 3-4-5 پوائنٹ ایسے ہیں جو اسمبلی میں لے جانے والے ہیں, اور کوئی 2-4 پوائنٹ ایسے ہیں باقی انتظامی جو حکومت پاکستان کرے. باقی انتظامی فیصلے سارے ان میں سے اگر گڈ جسٹر کے طور پر یہ شخص یہ انوار الحق صاحب اگر وہ عمل درآمد کی طرف سٹیپ فارورڈ کر جاتے تو پھر بھی ماضی میں جو کچھ انہوں نے کیا آزاد کشمیر جو حالات خراب کیے وہ تو ایک چارج شیٹ کے خلاف تیار تھی, لیکن تازہ چارج شیٹ جو اس کے اندر شامل ہوئی ہے وہ اس معاہدے پر عمل نہ کریں. آپ نے امیر مقام صاحب کی بات سنی ہوگی, ان کو آپ نے شاہ غلام قادر صاحب کی بات سنی, انہوں نے 2 ٹوک یہ بات کہی ہے کہ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر معاہدے پر عمل درآمد نہ کر کے آزاد کشمیر کی سڑکوں پر حکومت پاکستان اور عوامی ایکشن کمیٹی کو ہم نے سامنے دوبارہ کھڑی کرنے کی سازش کر رہا ہے. اب دیکھیں نا, یہ اگر اس طرح کی چیز کریں گے تو کوئی ادارہ ہو, کوئی سیاسی پارٹی ہو, کوئی کمیونٹی ہو, وہ ایسے شخص کو برداشت کرے بالکل تیار نہیں ہے جس پر یہ سازش ثابت ہو جائے کہ وہ ایک اور لڑائی کرانے کے لیے آزاد کشمیر کی سڑکوں پر لڑائی کرانے کے لیے سازش میں ملوث ہے. وزراء کی کابینوں کے ڈاؤن سائزنگ کرنی تھی, ویسے تو ان کا اختیار تھا, یہ ایک نوٹیفکیشن نہیں کر سکتے تھے,
وہ تو دور کی بات ہے، جن وزراء نے 4 نے استعفا دیا ان کے استعفے قبول نہیں کیے انہوں نے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا لوگوں کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اسٹیپ فارورڈ کریں، سنا ہے کہ ان سے ریکویسٹ کی کر کے انہوں نے کوئی مرحلہ تھوڑی بہت مہلت مانگی ہے، اور ابھی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہی میرے خلاف عدم اعتماد ہوئی۔ میری رائے یہ ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد جس سے جمع ہوتی ہے، ابھی تو وہ اس انتظار میں ہے کہ 27 لوگوں کا کہیں مجھے فوٹو کٹھا نظر آئے تو چلو میرا بھرم رہ جائے گا کہ جی میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا جی کہ 27 لوگ میرے خلاف چائے کی پیالی پر کٹھے ہوئے ہیں تو میں ریزائن کر رہا ہوں۔ وہ اگر کٹ نہیں آتا تو جس دن عدم اعتماد کی تحریک آئے گی تو نانسری اس طریقے سے تحریک تو کوئی نہیں لاتا۔ پیپلز پارٹی یہ تھوڑا ہی کرے گی کہ تحریک لا کر اپنے اس کو ناکام بنا کر اپنے لیے کالخ بلے اپنے منہ پر اور 6 مہینے کے لیے اس حکومت کو توسیع بھی دے دی، وہ نہیں کریں گے۔ اس دن کو پورے یقین ہو جائے گا اور انوار الحق صاحب تحریک کے عدم اعتماد اپنے خلاف جمع ہونے کی صورت میں ریزائن کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل اس بات کے امکانات اور ان کے قریبی حلقے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہیں۔ ابھی تو ان کو یقین ہے کہ ان کے پاس 27 بندے اکٹھے نہیں ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی شرائط ایسی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی پوری نہیں کر پا رہی، ماجد خان صاحب کے گروپ کی بھی شرائط ہیں وہ بھی مشکل ہے، نون لیگ تو ظاہر الگ تھلگ بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہے نون لیگ کے بارے میں ان کو خطرہ ہے کہ ظاہر اوپر کے معاملات طے ہو گئے تو نون لیگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر 26-27 ووٹ یہی بن جاتے ہیں، 1-2-4 اور بندوں کو ملے 30 کے قریب ان کے ووٹ بن جائیں گے۔ لیکن بیرسٹر سلطان محمود اور ماجد خان صاحب کے 2 گروپ جو ہیں ان سے انوار الحق صاحب کو یقین یہ ہے کہ ان کی جو شرائطیں ہیں وہ یہ پیپلز پارٹی والے پوری نہیں کر پائیں گے، لہٰذا یہ اکٹھے نہیں کر پائیں گے 27 ووٹ۔ جب اکٹھے نہیں کر پائیں گے تو عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئے گی، اور اگر آ جاتی ہے تو وہ ریزائن کر دیں گے۔ لیکن یہ بالکل کنفرم اطلاع ہے کہ ان کو پہلے ہی کہا گیا ہے کہ آپ ریزائن کر دیں۔ اور اب تو مجھے کسی نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ یہ جو مہاجرین ممبران اسمبلی ہیں ان کو بلا کر بھی کہا گیا ہے کہ انوار الحق وہ ہمارا بھائی نہیں رہا انوار الحق صاحب وہ ہمارے بھائی نہیں رہے جس طرح پہلے تھے، لہذا جاگتے رہنا سڑتے نہ رہنا۔ نہیں میں تھوڑی ویسے کر دیا دیکھیں، یہ اب بھائی صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر مگر والی کہانی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جو 16 تاریخ کو بلاول بھٹو زرداری اپنی پیپلز پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن لے کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنے گئے تو وہاں پہ آزاد کشمیر چیپٹر کو ڈسکس کیا شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے۔ تو انہوں نے پھر جب یہ ساری صورتحال ڈسکس کرنے کے بعد بلاول صاحب کو خود آفر کی کہ آپ پیپلز پارٹی حکومت سنبھالے کہ کیونکہ زیادہ سیٹیں ہیں آزاد کی اسمبلی میں، آپ حکومت بنانے کا رائٹ ہے تو آپ لیڈ لیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو ووٹ بھی دیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کو تو یہ ایج حاصل ہے اس وقت کہ ان کے پاس نون لیگ کے ووٹ تو آلریڈی موجود ہیں، اور چودھری یاسین صاحب اگر قائد ایوان نامزد ہوتے ہیں، جس طرح بظاہر تو لگتا ہے کہ وہی پارٹی صدر ہیں تو وہی ہوں گے، تو اس چودھری یاسین صاحب کی صورت میں جے کے پی پی کے صدر حسن ابراہیم اور مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق صاحب بھی ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اعلان بھی کیا ہوا ہے حسن ابراہیم صاحب نے کہ پیپلز پارٹی میں اگر کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو یاسین صاحب تو میں اپنا غیر مشروط ووٹ دینے کے لیے تیار۔ اب آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ویسی تو نہیں یہ اجلاس بلا رہی، بلاول بھٹو زرداری نے اس سے پہلے کبھی اجلاس بلایا؟ 2.5 سال میں آزاد کشمیر ڈوب گیا، آگ لگ گئی ساری ریاست کو، نظریہ پاکستان دریا جہلم میں آپ نے دریا برد کر دیا، لیکن نہ تو وزیر اعظم پاکستان کے کان پہ کوئی جونگ رہیں گی، نہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے نا انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا۔ یہ کام جو آج ہو رہا ہے رائے صاحب، یہ 2 سال پہلے کیوں نہیں ہو سکتا؟ 1 سال پہلے اگر ہو 1 سال پہلے ہو جاتا تو یہ جو قیمتی جانیں ہماری ضائع ہوئی، جو پولیس والے شہید ہوئے، جو زخمی ہوئے، جو معذور ہوئے، یہ سارے لوگ بچ جاتے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اب جب وہی والی بات ہے کہ نئی خبر آئی ہے انوار ساڈا بھائی نہیں ہے، وہ والی بات ہو گئی ہے، تو اب وہ ساری چیزیں جو ہے نا لائن اپ ہو رہی ہیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی کو اور یہ جو حکومت سازی کے لیے نمبر کی کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ ہی کوئی بلیک میلنگ ہے۔ نون لیگ ساتھ کھڑی ہے اس کنڈیشن پہ کہ ہم ووٹ دیں گے لیکن بیٹھیں گے اپوزیشن میں۔ نون لیگ کے ووٹ اور حسن ابراہیم صاحب سردار عتیق صاحب کے ووٹ دینے کے بعد ان کے پاس تعداد 29 ہو جاتی ہے، جبکہ کچھ اور لوگ جو مہاجرین ممبران ہیں وہ تو صرف انوار الحق سے بدلہ لینے کے لیے، ایک سکور سیٹل کرنے کے لیے، جو ہوتا ہے نا پولیٹیکل سکورنگ کے لیے وہ اپنے ووٹ ویسے ہی دیں گے جو بھی ہو کینڈیڈیٹ۔ تو
آج جو ہے نا یہ اس بارے میں میرا خیال ہے نہیں ہو رہا کہ جی ہمیں 27 بندے چاہیے یا کوئی. آج جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ لیڈ کون کرے, نئی حکومت کو لیڈ کون کرے, لیڈ کون کرے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ کریڈٹ ضرور دیں رائے صاحب کہ انہوں نے اس مشکل بحران میں, مشکل وقت میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا فیصلہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو بھی وزیر اعظم آئے گا اس کے پاس گراؤنڈ پہ کام کرنے کے لیے سپیس بہت کم ہے, ٹائم بڑا شارٹ ہے, الیکشن آنے والا ہے. پلس آپ دیکھیں کہ 6-8 مہینے کی حکومت میں تو 6 مہینے سے پہلے ہی اختیارات جو الیکشن کمیشن کے پاس چلے جاتے ہیں, مطلب 2 مہینے پہلے جو الیکشن شیڈول آتے ہی تو وہ تو آپ پیریڈ نکال دیں. یہ سمجھ لیں 4-5 مہینے کا الیکشن کمیٹی کا دباؤ ہے بہت زیادہ. اور یہ جو اب پولرائزیشن ہو چکی ہے, اور یہ جو ابھی اس وقت جو ہے نا وہ ایک نئی, آپ کو پتا ہے وہاں پہ جو نیا بیانیہ آ گیا, تو اس کے بعد جو بھی وزیر اعظم آئے گا میں یہ سمجھتا ہوں انوار الحق صاحب نے ایسی بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں آزاد کشمیر کے اقتدار کے ارد گرد کہ جو بھی وزیر اعظم آئے گا وہ کبھی بھی اس کے لیے اقتدار جو ہے نا پھولوں کی سیج نہیں ہوگی, یہ کانٹوں کی مالا ہی ہوگی. آپ کو میں بتا رہا ہوں. اچھا ابھائی صاحب, ابھی مطلب جو آزاد کشمیر کے ایشوز ہیں, یعنی جو ایکشن کمیٹی کے یعنی 2 سال اس تحریک کے دوران, اور پلس جو حکومت کی بیڈ گورننس وغیرہ, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے معاملات یعنی جو نئی حکومت آئے وہ کیسے اس کو حل کرے گی, جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ کیسے ہوگا, اور یہ جو مطلب جو معاہدہ کر رکھا ہے ایکشن کمیٹی کے ساتھ وفاقی حکومت نے اور اسٹیک ہولڈر نے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیسے معاملات پھر یہ بہتری کی طرف؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیل صاحب کہ سیاسی رواداری کا اگر مظاہرہ کیا جائے جو ماضی میں آزاد کشمیر کا خاصا رہا ہے تو یہ مسائل, یہ جو گڑبڑ ہے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. نئی جو بھی حکومت بنے گی اس کی پہلی اور ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو معاہدہ ہے وفاقی حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان اس پر عمل درآمد کرے. اب وفاقی حکومت تو آپ ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ کو لے لیں, دوسری طرف اس کے اندر شامل 2 وہ سیاسی پارٹیاں ہیں جن میں سے ایک سیاسی پارٹی کی آزاد کشمیر حکومت بن رہی ہے, تو اس لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے بھی وہ پابند ہیں اور آئینی اور قانونی لحاظ سے بھی اس معاہدے پر عمل درآمد کے پابند ہیں. اگر وفاقی حکومت کی جو 6-8 لوگوں نے آ کر, جس میں اپوزیشن بھی شامل تھی, وہ اگر عمل درآمد کرتے ہیں تو آزاد کشمیر میں ایک کھینچاتانی والا جو ماحول ہے یہ بڑی حد تک پل ڈاؤن ہو جائے گا. یہ دیکھیں نا اس وقت لوگوں کو غم غصہ کس چیز پر ہے, یہ 40 وزیر گھومتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں لے کر, ان کے اندر کوئی حد نہیں ہے, ان کے بچے گاڑیوں میں گھومتے ہیں, بیوروکریٹوں کے بچے گھومتے ہیں, بڑے بڑے ادارے امارات ہیں, اور ایسے حالات خراب ہیں یعنی جس سے غم غصہ لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ جو معاہدے کے اندر چیزیں طے ہوئی ہیں اگر ان فریم ورک کے اندر آ جاتے ہیں لوگ تو میرے خیال میں کافی حد تک غم غصہ کم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک اچھی سیاسی پارٹی ہے جس کا آزاد کشمیر کے اندر پہلے سے ایک نیٹ ورک موجود ہے, ایک سیاسی تنظیم سازی موجود ہے. وہ آزاد کشمیر میں کئی بار حکومت کر چکی ہے, ہر محلے اور ہر حلقے میں ان کے پاس کارکنوں کی ایک اچھی خاصی کھیپ موجود ہے. وہ رواداری اور جمہوری روایات کو آگے لے کر چلنے والی پارٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر حکومت بنائے اپنے کارکنوں کو ساتھ رکھے جو بالکل سیاسی, جو پچھلے عرصے میں لاتعلق ہو گئے تھے, اس لیے کہ آزاد کشمیر میں MLAs کی حکومت تھی نا, سیاسی پارٹیوں کو حکومت تھی نہیں, وہ ان کو باہر نکالے, مسلم لیگ نون والوں کو باہر نکالے, PTI جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی اپنا سیاسی رول پلے کرنے, بلدیاتی نمائندے جو خود انہیں کی ہیں, کسی جگہ PTI کے لوگ ہیں, کسی جگہ نون لیگ کے لوگ ہیں, کسی جگہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, ان کو اگر اسٹرینتھن کریں دی. اور آزاد کشمیر کے اندر جو کیفیت اور ماحول انوار الحق صاحب نے پیدا کیا ہوا ہے یہ کم کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ نے اگر یہ تہیا کرنا ہے کہ اچھا جی بلدیاتی جہاں نمائندے ہیں ان کو آپ نے امپاور نہیں کر رہا ہوں, ان کو اختیارات نہیں دینے, ان کو فنڈز نہیں دینے, یہ سکیمیں اپنے ہاتھ میں رکھنی ہیں, اپنی مراد بھی آپ نے نہیں چھوڑنی. اور آزاد کشمیر میں یہ جو کچھ یعنی پچھلے عرصے میں شتر بے مار چلاتے رہے ہیں, اگر وہی طرز عمل آپ کا ہوگا تو پھر حکومتیں کر رہا ماضی کی طرح آزاد کشمیر میں اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ چیزیں پہلے تو آپ کو عدالتوں کے سامنے جواب دہی کرنی پڑتی تھی اور اداروں کے سامنے, اب ہر گلی کوچے میں وزراء کو, بیوروکریٹ کو, سیکرٹریوں کو, حتیٰ کہ ججز کو لوگوں کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی, اور وہ اپنا طرز عمل درست کر کے ہی اس سسٹم کو آگے لے جا سکتے ہیں. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ آپ ڈنڈے اور اس کے طاقت کی بنیاد پر. ایک اور معاملہ جو یعنی گزشتہ 3-4 روز میں جو پیدا ہوا, اس کے اوپر جب بات نہیں کر سکے, کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں 74 جو یعنی تقرریاں تھیں اور جو یعنی ترقیاں یعنی بے شمار لوگوں کو یعنی ترقیاب کیا گیا, اور اس میں سے وہ تقرریاں ہوئیں,
اس میں ایک تاریخی ایک فیصلہ ہوا وہ ساری کی ساری کالعدم قرار دے گی. اور میں اس فیصلے میں پڑھ رہا تھا کہ اس فیصلے میں ایک تو جو سابق چیف جسٹس اس کو ان کے رویے کے وہاں ان کو ڈیبیٹ کیا گیا, اور معاملہ چیف جسٹس کو ریفر کیا گیا کہ ایک انکوائری کمیٹی بنے. تو یہ کیا معاملہ ہو, اور یہ کیا جو ذرا آزاد کشمیر کے عدلیہ کیا چیف جسٹس ریٹائرڈ چیف جسٹس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, کوئی تحریک پڑی, یہ کیا معاملہ ہے اس کا؟ دیکھیں ایسا میری اطلاعات کے مطابق تو یہ ہے کہ راجہ صداقت صاحب کے خلاف جو ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی شاید جو ہے وہ کارروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ بنیاد بنا کے ان کا جو انہوں نے وہ ایک اس دن اسمبلی ہائی کورٹ بلڈنگ میں آ کے کوئی گفتگو ایسی کی اور ججز کے بارے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے کولیگز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے سینئر رہے ہیں چیف جسٹس کے طور پہ, ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے ان سارے ججز نے, تو درگزر ہی کر لینا چاہیے اس معاملے کو. اب جو تقرریوں کا معاملہ تھا وہ تو اب آپ نے کالعدم قرار دے ہی دیا, لیکن اب اس کے بعد اگلا نیکسٹ اسٹیپ لینے کا پھر آپ جو ہے وہ ایک نیا جو ہے پنڈورا باکس کھولے گا, ایک اور عدالتی بحران شروع ہو جائے گا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس میں ہم ریکویسٹ کریں گے اعلیٰ عدلیہ سے اور ان کے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کہ اس معاملے میں وہ درگزر ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. بہرحال کیونکہ معاملہ جو ہے وہ فیصلہ عدلیہ نے کرنا, معاملہ عدالت میں, اس لیے ہم زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے. بھائی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اعلیٰ ترین جو فورم ہے عدلیہ, تو کیا عدلیہ میں بھی اگر جو مرضی کی تقرریاں کر کے قلعدم ہوگی, اس کا مطلب ہے کہ خلاف ضابطہ ہوئی, بالکل 74 جو تقرریاں ہوئی ہیں, اگر اعلیٰ ترین فورم میں اگر اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے, یہ پھر ہمارا کدھر, وہ پھر ہمارا آزاد کشمیر کا نظام ہے, یہ پھر کیا پھر یہ ویل صاحب کسی بھی ریاست میں لوگوں کی نظریں عدلیہ کے اوپر اسی لیے لگی ہوتی ہیں کہ وہ انصاف کی ایک مرکز ہوتا ہے, یعنی وہ پھر ہائی کورٹ تلاش کرنے کے لیے ہائی کورٹ ہے, اعلیٰ ترین فورم ہے, اور اعلیٰ ترین فورم. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تحقیقاتی کوئی عدالت نہیں ہے, وہ فنڈامنٹل رائٹس دیکھنے والی عدالت ہے کہ کسی کے بنیادی حقوق متاثر تو نہیں ہو رہے. وہ کیسوں کی چھان بین لمبی نہیں کرتی, کیسوں کی چھان بین نچلی عدالتوں میں ہوتی ہے. وہاں جا کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نیچے چھان بین ہوئی ہے کیا کسی کا بنیادی حق متاثر ہوا ہے, فنڈامنٹل رائٹس دیکھنے والی چیز ہے. اب جب اسی عدالت کے اندر آپ اقربا پروری کی بنیاد پر لوگوں کو بھرتی کریں گے, برادری کی بنیاد پر موقع ملا کہ آپ نے 74 تقرریاں کری, وہ آپ انصاف پہ نہیں کر دیکھیں نا کیا ثابت. عدلیہ کو تو رول ماڈل ہونی چاہیے باقی سارے ڈپارٹمنٹوں کے لیے, اس لیے کہ باقی سارے ڈپارٹمنٹوں کے خلاف شکایات کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ عدلیہ ہوتی ہے. جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ عدلیہ کی اپنی حالت یہ ہے اندر والی, تو پھر کس کے پاس لوگ جائیں گے, کہاں سے انصاف تلاش کرنے جائیں گے. ویسے کفیل صاحب بنیادی طور پر تو عدلیہ کا کام انصاف دینا نہیں ہوتا, انصاف دینا ہوتا ہے ایک کلارک سے لے کر صدر تک کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دے. ان میں سے کوئی عہدیدار کسی موقع پر انصاف نہ کر سکے تو اس کی شکایات لے کر لوگ عدلیہ کے ازالے کے لیے وہاں جا کر شکایات انہوں نے سے نشاندہی کرنی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے آئین کے مطابق کام کیا یا نہیں کیا. وہاں جب پتہ چلتا ہے کہ 100 تقرری اکٹھی ہوئی ہے, جس چیف جسٹس کو موقع ملتے ہیں وہ اپنی تعلقداروں کو لا کر بھرتی کر دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں علاقائی بنیادوں پر آپ اس طرح کی پوسٹوں پر بھرتی کریں گے, میرٹ سے ہٹ کر بھرتی کریں گے, تو پھر اخلاقی لحاظ سے اور آئینی قانونی جو تو آپ کا جواز بنتا ہے, اخلاقی لحاظ سے آپ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈی میرٹ سے کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں توقع ہے کہ آزاد کشمیر کی عدلیہ پاکستان کی عدلیہ کے مقابلے میں بہت ہی کئی درجے بہتر ہے. جو یہ چھوٹی موٹی اس طرح کی چیزیں شکایات آ رہی ہیں اس کا ازالہ ہونا چاہیے, اور تاکہ آنے والے وقت میں بھی عدلیہ کے اوپر آئندہ اس طرح کے عدلیہ کے اوپر کم از کم کو آئندہ اٹھا سکے. دوسری بات دوران صاحب نے جو بات کی ہے کہ راج صداقت صاحب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب تھے, راج صداقت صاحب ظاہر بڑے آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی ہے, اور آزاد کشمیر کی ریاست نے ان کو بہت بڑی عزت دی ہے, اور عدلیہ میں بہت بڑی عزت دی ہے. ان کو بھی جا کر وہاں غم آرائی کر کے گال خرابی کرنے کی بجائے تھوڑا ضبط سے کام لینا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک عام آدمی عدلیہ کے خلاف باہر چوک میں کھڑے ہو کر بات کرے تو آپ اس کو توہین عدالت کے کیس میں اندر کر دیں, اور چیف جسٹس کو میں اس لیے معاف کر دیں کہ اس عدالت کے اندر جا کر گالیاں نکالی ہیں. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اور اس پر چھانبین تحقیقات لازمی ہونی چاہیے. میں میری بہت شکریہ عباس صاحب, درونی صاحب شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور اس وقت ایوان صدر اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے معاملے پر اہم ترین اجلاس جاری ہے. ناظرین اس اجلاس میں یقینی طور پر جو آزاد کشمیر نئی حکومت ہے, نئی حکومت کو کون لیڈ کرے گا اس کا بھی فیصلہ متوقع ہے,
اور جو سب سے جو اہم بات ہے کہ جو آزاد کشمیر ایک سیاسی بحران سے دو چار ہے، یعنی گزشتہ 30 ماہ سے، اور ایک امید اور آس پیدا ہوئی ہے کہ یہ جو یعنی سیاسی جماعتوں نے یہ بہت پہلے فیصلہ کرنا چاہیے تھا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو، یہ جو ہائبر نظام ہے جو آزاد کشمیر میں مسلط رہا یعنی 30 ماہ سے، اس سے جو نقصان پہنچا ہے، جو تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچا، جو آزاد یعنی جو تحریک کے بیس کیمپ کو نقصان پہنچا، جو آزاد کشمیر کے سیاسی نظام کو نقصان پہنچا، جو آزاد کشمیر کے جو مجموعی صورتحال ہے جو اس کو نقصان پہنچا، پھر اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کیا کوئی اس کی انکوائری ہوگی، کوئی اس کی تحقیقات ہوگی، اور جو 17-18 لوگ مارے گئے اس کا خون کا حساب کون دے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو وزیر اعظم چودھری انور الحق سے اس کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ جو بے گناہ لوگ مارے گئے اس عوامی حقوق کی تحریک کے دوران، اس کا بھی وزیر اعظم صاحب کو حساب دینا پڑے گا۔ پھر جو آزاد کشمیر میں جو رواداری کا جو ماحول تھا، جو اس مدیہ تباہ جو برباد کیا گیا، وزیر اعظم صاحب کا یہ سوالات بھی اس کا جو پیچھا کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کل ہمیں امید کرتے ہیں کہ جو ہر جو آنے والا دن ہے وہ آزاد کشمیر بہتری لائے، آزاد کشمیر استحکام آئے، تاکہ جو تحریک آزاد کشمیر کا بیس کیمپ ہے یہ اپنے حقیقی تقاضے پورے کر سکے۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔